السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی اس خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادت قبل ان یصلحا۔ یہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرمائی گئی ہے۔ اللہ اخبرکم بشر الشہداء الذین یشہدون قبل ان یستشہدوا۔ صحیح بخاری میں ہے، کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ سود لین دین اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم دوسرا احکام پڑھیں گے۔ میں آپ کو بار بار بتاتی جا رہی ہوں کہ سورۃ البقرہ میں 1000 احکامات، 1000 نافرمانیاں اور 1000 گناہ ہیں۔ تو یہ سارے ہم احکام پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو غور سے سنتے جائیں اور اپنے ہر چیز کا معاملہ اس سے ملا کے کریں۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ عورت کی گواہی عادی ہے۔ جائیداد میں بھی جو وراثت میں مال ملتا ہے ایک مرد کے برابر 2 بہنوں کا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ مرد عورت الگ الگ طور پر پیدا کیا ہے۔ عورت اگر ماں، بیوی، بہن ان سارے مرحلوں میں گزرتی، یہ سارے ٹینشن کے مسئلے ہیں، رشتے ہیں۔ ماں، بہن عزت کے بھی ہیں لیکن بہت ذمہ داریوں کے رشتے ہیں۔ حمل عورت کو ہوتا ہے، ماہواری میں بہت مشکلات ہوتی ہے، اس لیے عورت جسمانی، عقلی، دماغی طرح کمزور ہے، اس کے لیے اس کی گواہی بھی آدھی ہے۔ اور جب اس کا حمل کے دوران اس کی میموری بھی متاثر ہوتی ہے۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ اس میں بھول یعنی نسیان کو واضح کہا گیا کہ عورت میں بھول کی عادت ہے۔ ہاں واقعی ہی وہ مینٹلی کمزور ہے، کیونکہ اس کو ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں، اس کا حمل ہوتا ہے، 9 مہینے اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس کو اس میں بہت ڈپریشن، ٹینشن ہوتی ہے بچوں کی پالنے میں۔ تو عورت مرد کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، جسمانی بھی دماغی بھی۔ آج ہم پڑھیں گے بارک اللہ فی، آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 83 سورۃ البقرہ، نیا احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُودَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
يتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، یہ دوسرا احکام تھا، یہ اگر ہم نے لکھ نہیں سکتے تو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم ہو سفر میں، اب تم سفر میں ہو، کوئی ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو، وہاں پینسل قلم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ نے یہ بھی احکام ہمیں بتا دیا۔ اللہ سفر او تجدو کاتبن، اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب، یعنی لکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، گواہ، فرحان مقبودہ، تو رہن رکھنا ہے قبضہ میں دی ہوئی چیز، یعنی رہن کا معنی ہے گروی، دوسرے کے پاس رکھ دو، یعنی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھو، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، آپ کو سب کو پتا ہوگا۔ مقبودہ فَإِنْ أَمِنَ، پھر اگر اعتبار کرے، بعضکم بعضاً، بعض تمہارا بعض پر، ابھی یہ گروی رکھنا بھی یہ بڑا بھروسے کا کام ہے، اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز بعد میں جب میں پیسہ جو لے رہا ہوں لوٹائے گا تو اس کو دو، تو اس کے لیے آیا ہے امن، اعتبار کرے، بعضکم بعضاً، بعض تمہارا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا، یعنی مقروض، جس نے قرض لیا ہے تو وہ ادا کر کے اپنی گروی رکھی ہوئی چیز لے سکتا ہے، اور اس قرآن اسلام میں یہ گناہ نہیں ہے، سود کی طرح گناہ نہیں ہے۔ امانت ہو، یہ اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَنْ يَكْتُبْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ گناہ گار ہے دل اس کا۔ آسمن، دل میں جو گناہ گار ہوتا ہے نا، دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے گناہ کر کے، اگر توبہ نہیں کرے گا تو پورا دل سیاہ ہوگا۔ دل ہمارا بڑا ایک سمجھو ہمارا جسم کا ایک سمجھو ہیڈ ہے، اگر دل ہمارا صحیح ہے تو ہمارا سارا نظام صحیح ہے، اور رہن امانت ہے، اس میں نقصان بھی مالک کا ہوگا اور نفع بھی مالک کا ہوگا، رہن رکھنا جائز ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ تم چھپاؤ نہیں، اگر تمہارے پاس کوئی چیز گروی امانت رکھی ہے تو اس کو دل میں چھپاؤ نہیں۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ خوب واضح ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے اور وہاں لکھنے والا نہ ہو، کوئی کاغذ پینسل نہ ہو، تو گروی کی مشروعیت اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم نے بھی اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، یہ یہاں ہمیں
قرآن سے دلیل مل رہی ہے، یعنی رہن گروی چیز رکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر مرہوب نہ گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا، یعنی جو اس نے گائے رکھی ہے وہ دودھ دے رہی ہے تو وہ مالک اس کا نفع کا حصہ۔ البتہ اس پر دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اسے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر اعتماد ہو، بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مراد یہاں قرض ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کو قرض دے سکتے ہو۔ اگر وہ جو جس نے مقروض ہے قرض لیا ہے اس کو جتنی ڈھیل دو گے قرض ادا کرنے میں اس کا اجر بے حساب ہے، اگر معاف کرو گے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم، تو محاسبہ کرے گا تمہارا، بہ اللہ، ساتھ اس کے اللہ۔ یعنی اوپر سارے احکام بتا کے اب صورت کا اینڈ ہو رہا ہے، اس سارے احکاموں میں اگر تمہارے دل میں نفسوں میں تم نے کچھ چھپایا ہے، کوئی نیت میں کھوٹ ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، تمہاری پکڑ یا نرمی تمہارے عمل نیت کے حساب سے ہوگی۔ فَيَغْفِرْ، پھر وہ بخشے گا، لِمَن یشاء، جس سے وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبْ مَن یشاء، اور وہ عذاب دے گا جس سے چاہے گا۔ یعنی جس نے اچھی نیت کے ساتھ اپنا رول کردار نبھایا ہوگا اس کو ظاہر اچھا اجر ملے گا، اور جس نے بری نیت کے ساتھ اپنا کام کیا ہوگا۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماروا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا۔ نبی کریم نے فرمایا فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ نبی کریم کے جذبہ سمع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، پھر یہ منسوخ فرمایا۔ تو ہمیں یہاں یہ کیا آیا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں، اور تخفو، یعنی ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل میں کھٹکتی ہیں، ہم ظاہر نہیں کرتے، کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بری بھی ہوتی ہیں، کبھی ہم کسی کے بارے میں برا بھی سوچتے ہیں، لیکن پھر ہمیں یا کوئی ہم ایسا صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں پھر شیطان ہمیں پھیرا دیتا ہے، کبھی ہم کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں وہ بھی پھر جاتے ہیں، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ہم کسی کے لیے بدی بھی سوچتے ہیں تو ایک فرشتہ ہمیں اس بدی سے پھیر کر اچھا کام بھی کراتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ، تو اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ تو وہاں کیا ہے، وَيُعَذِّبْ مَن يَشَاءُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں ہر وقت اللہ سے ہر کام ڈر کے، کیونکہ ہر آیت کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ بار بار آتا ہے کہ جو بھی کام کرو، لین دین کا، قرض کا، صحن کا، نکاح کا، گروی کا، ہر احکام بتا کے یہاں ڈرنے کا حکم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک گناہ بھی ہیں، 1000 نافرمانیاں بھی ہیں اور 1000 احکام بھی ہیں، تو ان گناہ سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔
ہر احکام بتایا ہے اور اس کا ہمیں حل بھی بتایا ہے کہ تم ایسا کرو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کرو، تاکہ اللہ، ہم نے سنا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ ہمیں گناہ سے بچانا چاہتا ہے۔ ہم تو بس بقر صورت کو ہمیشہ بس کہتے ہیں فلاں اس کا ختمہ نکالتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، اس میں اتنے فائدے ہیں، گھر میں چلانے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں، ہمیں ان گناہوں سے، ان برے اعمال سے بچنا ہے جو اس میں بتائے گئے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ سورۃ بقرہ صرف ایسے ہی چلائیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں ہمارے لیے کیا احکام ہیں۔ تو بار بار ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔